खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त जो ईद में प्रतिष्ठित करने आए थे, उनमें से कई गैर कौम थे जो फलबूस के पास आए, जो जलील के बैतसैदा का था, और उससे इल्तिजा करके कहा कि आका, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। फलबूस ने आकर इंद्रियास से कहा, और फिर इंद्रियास और फलबूस ने यीशु को खबर दी। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीफ करे, और जहां मैं हूं वहीं मेरा खादम भी होगा। और अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है और मैं क्या कहूं, ये कि बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से इस घड़ी तक पहुंचा हूं। ऐ बाप, अपने नाम को जला दे। तब आसमान से आवाज आई कि मैंने जला दिया है और मैं फिर जला दूंगा। बस वो हजूम खड़ा सुन रहा था। वो कहने लगा कि बादल गरजा, मगर और कहते थे कि कोई फरिश्ता उससे बोला है। यीशु ने जवाब में कहा कि ये आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब इस दुनिया की अदालत होती है। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं जब जमीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने ये कहकर इशारा किया कि वो किस मौत से मरने को है। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान अंजील, तमाम इंतजामिया और अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप सारे मिलकर, हम सारे मिलकर जिस तौर पर सेंट एंथनी पैरिश के लोगों को मुबारक, क्योंकि आप आज 132वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो चर्च की सालगिरह, ये हमारे ईमान की सालगिरह है। ये गवाही है कि हम 132 साल पहले भी और आइंदा किसी तरह से भी अपने मसीही ईमान की गवाही देते हैं। इसलिए आज हम शुक्रगुजार हैं उन मिशनरियों के जिन्होंने इस खित्ते में आकर कलाम लोगों को सुनाया, और हम आज मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दाद भी देते हैं अपने अबाजदाद को, अपने शायद दादा दादी को, नाना नानी को, जिन्होंने उस वक्त शायद बहुत सारी मुश्किलात थी, परेशानियां थी, लेकिन उन्होंने यीशु के इंजील को सुना और पहचान लिया और मान लिया, और बपतिस्मा के जरिए से इकरार किया कि यीशु ही हमारा निजात देता है। तो हम जोरदार तालियों के साथ अपने नाना नानी, दादा दादी, तमाम मुस्लिमों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं।
عزیزو یہ خدا ہی کی برکت ہے، خدا ہی کا فضل ہے، خدا ہی کا چناؤ ہے کہ خدا نے آپ کے ہمارے آباء و اجداد کو چنا، انہیں برکت دی ہے، فضل بخشا، اور وہ دنیا کی اونچ نیچ میں اچھے وقت بھی تھے، برے وقت بھی آئے، مشکلات بھی آئیں، خوشیاں بھی آئیں، کبھی کبھی دکھ بھی دیکھے اور کبھی کبھی جشن بھی منائے، لیکن ہم لگاتار بغیر کسی تزلزل کے ہم لگاتار اپنے ایمان میں بڑھتے رہے، مضبوط ہوتے گئے، اور خدا نے خاندانوں کو بہت ساری برکتیں بھی عطا کی، بے شمار برکتیں، روحانی برکتیں بھی، ایمانی برکتیں بھی، دنیاوی برکتیں بھی، کہ آج یہاں سے بے شمار لوگ پڑھ لکھ کر بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، اور آج ہمیں خوشی ہے کہ فادر مانویل یوسف اسی پیرش کے اور آج ہمارے درمیان ہیں، بہت سارے مناد ہیں، بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو ایمانی لائن میں بھی آ کر اور روحانیت میں آ کر اور دنیاوی طور پر انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، اور ہم اسی طرح سے آج خدا سے فضل مانگیں گے، خدا سے دعا کریں گے، خدا ہمیں اپنا فضل ہمیشہ ہم پر نچھاور کرتا رہے۔ ویسے آج کی پہلی تلاوت میں جب ہم نے جبلی کی تلاوت کا ذکر کیا ہے، جبلی کی تلاوت، بے شک یہ جبلی سال نہیں ہے لیکن سالگرہ کا ہے، اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاص بتایا گیا ہے کہ جب کوئی خوشی منائے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کر، خدا کا، کیونکہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو بھی وہ خدا کی وسیلے سے آتا ہے، اور دنیا میں ہے تو بھی خدا کی وجہ سے ہے، اور جب تک انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں، پیدائش سے لے کر موت تک، میں روزمرہ کے اپنے کام کاج سے، اپنی بول چال کے ذریعے، باتوں کے ذریعے اور اپنے کاموں کے ذریعے میں خدا کو جلال دوں، خدا کے جلال کے لیے کام کرتا رہوں، تو وہ انسان خدا کی برکتیں پاتا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ تو خدا کا ہے۔ اور یہ ہے بھی سچ بات، آپ یہ اندازہ کر لیں، کورونا کی بات کریں تو دنیا کے وہ ممالک جو سپر پاور ہیں، جو چاند پر بھی چلے گئے، لیکن کورونا کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں، کورونا کے سامنے اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، بہت طاقتور ہوں، اور مجھے موت نہیں آئے گی، تو پھر ہٹلر بھی ابھی تک کہیں دل ہوتا، اور اگر امیر ترین دنیا کا شخص بھی سوچا تو امیر ترین بھی دنیا میں آئے وہ بھی ختم ہو۔ تو یہ بالکل جس انسان کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ سب کچھ خدا ہی کا ہے، اور میں اس دنیا میں مسافر ہوں، اور میں جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ پھول بھی ہمارے سامنے ہے، یہ پھول بھی خدا نے کیا بنایا کہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ پھول چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، درخت بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، چاہے چھوٹا سا پودا ہو، ہر کوئی خدا کے جلال کے لیے، اور وہ پورے جوش کے ساتھ خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی ہے۔ اگر ہم اپنے ہی آج اپنے آباء و اجداد پر غور کریں، دادا دادی پر، نانا نانی پر، مشنریوں پر، انہوں نے بہت کام کیا، اور دنیا سے جاتے وقت وہ بالکل اپنے ضمیر کے مطابق وہ پاک صاف آسمان پر چلے، خدا نے اپنے پاس بلایا، اور لکھا ہے آج کے تلاوت میں، پہلی تلاوت میں، جب تو خوشیاں کرے تو سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کر۔ اور ایک بات یہ دی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ تو اپنے ہمسائے سے دھوکہ نہ کر، دغا بازی نہیں ہے، فریب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے، یہ خاص بات بتائی گئی ہے۔ جبلی سال کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دے، کسی کو ورگلانا نہیں ہے، کسی کو اپنے پھندے میں پسانا نہیں ہے، کسی کو ورگلا کر ایسے ہی اس سے پیسے نکال لیے، پیسے بٹور لیے، کسی کو باہر کا جھانسا دے کر
किसी को इधर का कोई और चांसा देकर धोखा खत्म करना, क्योंकि दुआ करना एक और बात है, लेकिन अपने हम इंसानों की खिदमत करना, अपने हम इंसानों से प्यार करना, और अपने किसी भी हम इंसान को अगर हम कुछ दे नहीं सकते तो उसको धोखा भी ना, अगर उसको सहारा नहीं दे सकते तो उसको गिराएं भी नहीं, उसको गिराने की जरूरत नहीं। अगर किसी की अच्छाई अपनी जुबान से नहीं बयान कर सकते तो उसकी बुराई भी ना करें। तो इसलिए बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारी रूहानी और इखलाकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जो जब हमने पिछले साल 15 मार्च तमाम गिरजाघर बंद हो गए थे और हमारे रोजों का मौसम था, तो खुदा से दुआ करते रहे कि खुदा हमें अच्छा वक्त भी दिखा, खुदा ने आज अच्छा वक्त दिया है और रोज़ों का मौसम भी अता किया, हम सब ने क्रिसमस भी मनाया, रोज़ों का मौसम भी खुदा ने दिया है। जब हम इस साल रोज़ों के मौसम में जब पहला रोज़ा था, रात के 2 पर हम सोचते थे कि हम डायसिस में सारे मिलकर क्या करेंगे। तो कैथेड्रल में हमने इस बात पर काफ़ी जोर दिया कि ये साल हमारे लिए एक नया साल होगा। नया साल कैसे होगा कि आपने भी देखा और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे रोजे हमेशा बाहर के मौसम में आते हैं, बाहर के मौसम में। ये खुदा ही की कुदरत और बरकत है। और हम इस बाहर के मौसम में हम देखेंगे कि दरख्तों ने अपने सारे पुराने पत्ते फेंक दिए, क्योंकि सारा साल इन पर भी मट्टी पड़ी, गर्द गुबार पड़ी और दरख्तों ने सारे पत्ते फेंक दिए और उन पर एक नई बहार है। और हम भी ऐसे अपनी जिंदगी में बहार ला सकते हैं। तो जो रोजे, जब रोजे का मतलब भूखा रहना नहीं है, सिर्फ भूखा रहना, कि हम सिर्फ भूखा रहें और नियत कुछ भी ना हो, मकसद कुछ भी ना हो। तो पुराने अहदनामे में भी नए अहदनामे रोजे रखने का एक खास मकसद है। जैसे हम देखते हैं कि शमूएल की किताब में जब दाऊद बादशाह को पता चला कि उनका बादशाह, दाऊद अभी बादशाह नहीं बना था, कि उनका बादशाह, तो दाऊद से पहले कौन बादशाह था? जी, साउल बादशाह। वेरी गुड। तो दाऊद को खबर मिलती है, दाऊद भी अपने साथियों के साथ फौजी था, वो भी एक जंग में मौजूद था और साउल बादशाह भी एक जंग के लिए गया हुआ था। तो साउल बादशाह गैर सरजमीन में गैर कौमों के हाथों से वो मार दिया जाता, सर उसका कत्ल कर दिया जाता, गर्दन से उड़ा दिया जाता और बल्ले पर लगा दिया जाता। दाऊद को खबर मिलती है कि तुम्हारा बादशाह गैर सरजमीन में गैर लोगों के हाथों मार दिया गया। दाऊद बादशाह ने जैसे ही सुना, दाऊद बादशाह ने सुनते ही अपने कपड़े फाड़े और उसने रोजे का ऐलान किया और अपने सब साथियों को भी कहा, सब साथियों ने भी ऐसा ही किया। उसने कहा कि हमसे गुनाह हुआ है, ये बादशाह का ही गुनाह नहीं है, हमसे गुनाह हुआ है कि हमारे खुदा की तरफ से मसा किया हुआ बंदा, खुदा का मंसूब गैर सरजमीन में गैर लोगों के हाथों मार दिया गया। हमसे गुनाह हुआ है, हम आज बे बादशाह हो गए हैं, बेताज हो गए। और दाऊद ने रोजे का ऐलान किया कि रोजा रखिए कि खुदा हमारी तमाम गुनाहों को, तमाम खताओं को माफ करे। और हम जो बे बादशाह हो गए और खास तौर पर हमारा बादशाह गैर सरजमीन में गैर लोगों के हाथों मारा गया है, खुदा हमारे तमाम गुनाह माफ करे। तो हज़रत दाऊद ने और उसके साथियों ने रोजा रखा अपने गुनाहों के। वैसे हम देखते हैं अज़रा और नहमिया की किताब में रोजे का जिक्र है, बहुत जगहों पर और भी है, शायद नबी में हमने पढ़ा, योएल नबी की किताब में पढ़ा। तो लेकिन हम देखते हैं कि अज़रा की किताब में भी जब उसे बताया गया कि हैकल तोड़ दी गई है,
یروشلم شہر کے دروازے جلا دیے گئے ہیں اور لوگ اسیر کر کے ان کو لے جایا گیا ہے. اور لکھا ہے کہ وہاں اس نے روزے کا اعلان کیا اور کہا کہ آؤ ہم سب روزہ رکھیں. اور روزے کے یہاں پر 3 باتیں بتائی. آؤ ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے روزہ رکھیں. شاید ان سے کوئی گناہ ہوا کہ آج نہ ہماری ہیکل ہے، نہ ہمارا شہر یروشلم ہے، نہ وہاں لوگ ہیں، لوگوں کو بھی قید کر کے لے گئے ہیں. تو اس نے کہا آؤ ہم اپنے باپ دادا کے گناہوں کے لیے بھی روزہ رکھیں، ہم اپنے گناہوں کے لیے بھی روزہ رکھیں. اور تیسری نیت بتائی گئی کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے روزہ رکھیں. تو جب آپ اور میں بھی روزہ رکھیں تو ہم دیکھیں کہ روزہ ہم نے کیوں رکھنا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی نیت کیا ہے. جب روزے کا مقصد اور نیت صاف ہو جائے گی، چاہے آپ تھوڑے روزے رکھیں یا زیادہ رکھیں، یہ نہیں ہوتا، وہ بامقصد ہو جائے. بامقصد اگر کوئی بھی مقصد نہیں ہے تو شاید سلم ہونے کی ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ چلو ان دنوں میں تھوڑے تھوڑے سلم ہو جائیں گے. تو یہ روزے کا یہ مقصد ہے. بس ہم دیکھتے ہیں ایسٹر کی کتاب میں، ایسٹر کو جب آ کر مردکائی اس کا کزن ہے جا کر جب بتاتا ہے کہ بہت جلد اعلان ہو گیا ہے، ہونے والا ہے کہ تیری ساری قوم کو تباہ کر دیا جائے گا اور تو محل میں ہے. اور ایسٹر پریشان ہوتی ہے. ایسٹر وہ ملکہ ہے جسے قید کر کے لایا گیا تھا اور یہ بابل کے خیمے میں تھی، محل میں تھی. تو وہ بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ سوچتی کہ میں تو قید ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں، پھر میں ایک لڑکی ہوں، میری قوم ساری باہر ہے، خیموں میں ہے، بے شک میں محل میں ہوں. اس نے دیکھا کہ ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے. اس نے مردکائی سے کہا کہ جا کر سب لوگوں کو بھی کہو اور میں اور میری سہیلیاں جو اندر ہیں ہم بھی 3 دن نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے، خدا سے دعا کریں گے. خدا روزہ دار کی دعا سنے گا اور ساری قوم کو خدا بچائے گا. تو ایک لڑکی نے اپنی پوری قوم کے لیے روزہ رکھا اور ساری قوم اس نے بچا لی. روزہ دار کی دعا خدا سنتا ہے. خدا آج آپ کی بھی دعا سنتا ہے، خدا میری بھی دعا سنتا ہے. لیکن روزے کا مقصد پہلی بات سمجھو کہ روزہ رکھنا کیوں ہے. شاید جب آج ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور رکھ رہیں گے اور رکھیں گے تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیوں روزہ رکھنا ہے. تو ایک اچھی بات ہے کہ شاید ہم بھی اپنے روزے کی مقصد، روزے کے مقصد، روزے کی نیت کو واضح کریں. ہم نے سوچا تھا کہ ہم ڈائسس میں جہاں تک ہو سکے اس بات کے لوگوں کو آگاہی دیں گے کہ روزہ ہم کیوں رکھیں گے. ایسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری زندگی ایک درخت کی مانندی ہے جس میں بے شمار مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. اس پودے کو، درختوں کو آندھیاں بھی ہلاتی ہیں، بارشیں بھی، تیز دھوپ بھی. لیکن ہماری زندگی ویسی ہے جیسے زبور میں لکھا ہے کہ وہ درخت پانی کے نہروں کے کنارے لگایا گیا، وہ ہر وقت ہرا رہتا ہے. مشکلات آتی، پریشانی، لیکن وہ ہرا رہتا ہے. ہماری زندگی کیسی ہے؟ دنیا کی اونچ نیچ میں ہم دنیا میں ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ایمان کی آزمائش بھی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ روزوں کے 6 ہفتے ہیں، روزوں کے 6 ہفتے. بے شک اب یہ 5واں اتوار آ گیا ہے. اگلا اتوار کون سا اتوار جی؟ کھجوروں کا اتوار ہوگا، چکا اتوار ہوگا، کھجوروں کا اتوار. یہ 6 ہفتے ہیں. تو ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ ہر ہفتے کے لیے ایک پلان کریں، ہر ہفتے کے لیے. بے شک ابھی تھوڑے دن آگے لیکن آپ اپنا پھر بھی پلان کر سکتے ہیں. تو اگر ہم سب سے پہلے جب روزہ رکھیں، اور ابھی بھی جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، 1 رکھیں، 2 رکھیں، پورا ہفتہ رکھیں، جیسا بھی ہو، تو سب سے پہلے ہم خدا سے دعا یہ کریں گے کہ خدا میری آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کر دے. آنکھوں کی روحانیت، ایسے جتنے بھی جو مشکلات ہیں زندگی میں، آزمائشیں ہیں،
وہ سب سے پہلے دیکھنے سے آتی ہے. ایسے ہی ہوتا کہ نہیں آتا؟ دیکھنے سے آتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا, دیکھتے ہی یا تو آپ نے خدا کی تعریف کی کہ خدایا تیرا بھلا ہو, تیری حمد ہو, تیری ثنا ہو, لوگ کتنے اچھے ہیں, درخت کتنے اچھے ہیں, ہمارے لوگوں کو تم نے کتنی برکت دی ہے, سب اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں, اے خدا ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, ہر گھر میں خوشحالی ہے, ہر گھر کھانا کھا کر سوتے ہیں, تو اے خدا تیرا شکر ہے. تو یہ آنکھوں سے ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی بھی جب آپ آئے تو آپ نے کسی کو دیکھا تو انہیں آنکھوں سے یا تو اچھے احساسات اور جذبات روحانی اپجے, یا کسی کو دیکھتے ہی کسی کے بارے برا سوچا, کسی کے بارے برا سوچا. کسی کے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی موبائل دیکھ لیا تو حسرت سے دیکھا, انہوں نے یہ کہاں سے لیا ہے, کہاں سے لیا, یا کوئی اور چیز دیکھی تو آنکھوں نے یہ بتایا کہ اس کو تم ہی لے لو, حاصل کرو. آنکھوں میں لالچ آئے, لالچ آنکھوں میں یا لالچ آئے گا, یا پھر آنکھوں سے حسد اور کے جذبات آئیں گے, یا پھر خدا کی تعریف ہوگی. تو ایک اچھی بات ہے کہ ہم ان دنوں میں دیکھیں کہ میں اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کروں. جس کی آنکھوں کی روحانیت ٹھیک ہو گئی وہ بالکل ٹھیک ہو, وہ نہیں ٹھیک ہو جائے. جیسے مقدس متی کے انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ روشن ہے تو تیرا سارا جسم روشن. بدن کا چراغ آنکھ ہے. تو اسی تو یہ ایک بات ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ان دنوں میں اپنی آنکھوں کی روحانیت کو ٹھیک کریں, کیا خیال ہے کر سکتے ہیں ہم کہ نہیں کر سکتے؟ جی آواز کم ہے جی, تو ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہم آج دعا کریں گے کہ جب ہم روزہ رکھیں یا ان دنوں میں جو بھی ہو تو ہم کہیں گے کیا خدا میری آنکھوں سے لالچ اور نفرت یا حسد کا پتہ اے خدا گرا دے, اور میری آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ جائے کہ میں جس چیز کو بھی دیکھوں, جیسے اے خدا تو نے کائنات بنائی اور کہا کہ سب کچھ اچھا ہے, میں بھی اے خدا تیری اچھائی کو دیکھوں اور ہمیشہ خوش ہوں. تو یہ پھر آنکھوں میں لالچ والا بیٹا تو ہم اپنی آنکھوں میں جو لالچ آتا ہے کسی کو دیکھ کر کے, آپ کو کوئی پتا, مجھے پتا, کئی دفعہ لوگ ایسے رشتے دار بھی ایک دوسرے کو ملنے جائیں تو کسی کے بیٹی یا بیٹے کو دیکھ لیتے ایسے کہتے ہیں کہ چلو اس کا رشتہ کسی اور کو دے دیں. یہ آنکھوں کی لالچ کی بات. تو اسی تو یہ لالچ آنکھوں, جس کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہوگی وہ ایسے ہی ٹھیک ہوگی. تو دوسری بات ہے کہ جب آنکھوں سے بات کرتی ہے, دوسری ہے زبان کی بات, جو آج ہم نے گیتوں میں بھی سنا اور پڑھا. زبان سے ہی پھر ہم یا تو پھر خدا کی تعریف کرتے ہیں, یا زبان سے ہی دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں. اور برائیاں کرنے کا بھی جو جس کی عادت ہو جائے برائیاں کرنے کی, یا چغلیاں لگانے کی, یا بدنامی کرنے کی, کردار کشی کرنے کی, کہانیاں بنانے کی دوسروں کے بارے, یہ بڑی بری سی عادت ہے کہ لوگ اس وقت اپنا کام چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا کر کسی کی برائیاں کرنے چاہیں. تو ہم خدا سے دعا کریں گے کہ خدا میرے روزوں کا مقصد میری زبان کی روحانیت بھی خدا ٹھیک کر, کہ اب سے میں یا تو اے خدا تیری ہی تعریف کروں گا, جو سچ ہے وہ کہوں گا, اگر مناسب ہوگا تو کوئی بات کہوں گا جس سے فائدہ ہو, اگر نہ ہو تو میں خاموش رہوں. اور ضروری ہے کہ ہم نے بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی ہیں چاہے وہ کسی کی برائی ہو جائے. تو 132 سال ہم پیرش کے مناتے ہوئے ایک اہم فیصلہ کرنا چاہیے کہ آج سے آنکھوں کی روحانیت بھی ٹھیک کرنی ہے اور زبان کی روحانیت بھی ٹھیک کرنی ہے. تو آج سے میں اپنی زبان کی روحانیت کو ٹھیک کروں گا. جس گھر میں ہمیشہ جب بچے صبح اٹھتے ہی جب وہ کھانا کھائیں یا ہاتھ منہ بھی دھوئیں, یا سب لوگ گھر کے افراد بھی وہ خدا کا شکر ادا کریں, صبح اٹھے تو خدا تیرا شکر ہو, نئی روشنی آئی ہے, نیا دن ہے, تو نے ہمیں نیا دن دیا ہے, وہ گھر ہمیشہ خوش رہے.
اور جس گھر میں اکثر ہی کسی نہ کسی کی برائیاں ہوں گی، اور نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کسی ٹیچر کی برائیاں کرتے رہیں، کسی مناظر کی کرتے رہیں، فادروں کی کرتے رہیں، اور اس طرح سے حکومت کے لوگوں کی کرتے رہیں، تو اس میں کیا نقصان ہوگا؟ یا پھر یہ کہ ادھر اور ادھر، اور اگر چغلیوں کی عادت ہو جائے گی اور بچوں میں چغلیوں کی عادت آئے گی، یہ بچے شادی شدہ ہو جائیں گے، پھر بھی دوسرے گھر میں بھی جا کر چغلیاں لگاتے رہیں گے، تو اس لیے ان کا کسی گھر میں بسنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت چغلیوں کی ہے، آباد ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھی بات ہے کہ ہم اپنے زبان کی روحانیت کو چھپائیں اور خدا کی تعریف کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کو ایک ہوم ورک دیا گیا کہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ اس علاقے میں، ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، اس علاقے میں لوگوں کی خوشحالی کا راز کیا ہے۔ تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو سروے فارم انہوں نے بنایا، تو وہ ایک گھر میں گئے، دو گھر میں، کئی گھروں میں گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی خوشحالی کا یہ راز ہے، ان کی خوشحالی کا یہ راز ہے، یہ ان کی خوشحالی کا ہے کہ یہ پیسہ کماتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، تو ان کی یہی کامیابی ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک خاندان ہے، وہ خوشحال بھی ہے اور خوش بھی ہے، اور ان کے اندر کوئی ایسی عادت بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کماتے تو ہیں لیکن بچا نہیں پاتے، آخر مہینے کے آخر میں قرض لے رہے ہوتے، اور کئی لوگ ہیں وہ اگر کما لیں تو اس کا پینے پلانے میں صرف کر کوئی پلان نہیں۔ تو اس خاندان کے پاس وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بچے بڑے خوش ہیں، اور جو شادی شدہ بچے وہ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس گھر کے لوگ چاہے تھوڑا کمائیں، ان میں ایک تو بچانے کی عادت ہے، اور اپنا روپیہ پیسہ جو محنت سے کمایا ہے وہ کسی غلط کام پر نہیں کرتا۔ لیکن ان کو سب سے بڑی بات یہ پتہ چلی کہ یہ گھر آباد کیسے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ ان کی جو اماں ہے، بڑی اماں، دادی ہے ان کی، وہ کسی کی برائی نہیں کرتی، اور انہوں نے بچوں کو بھی سکھایا کہ کسی کی برائی نہیں کریں، خاموش رہنا بہتر ہے۔ اگر برائی کرو گے تو تم اپنے بہن بھائیوں میں بھی ناخوش سے رہو گے، کسی نہ کسی کو چولی لگاؤ گے، یا مجھے آ کر چولیاں لگاؤ گے اس کی یا اس کی، اور اگر شادی شدہ ہو جاؤ گے تو ادھر بھی جا کر یہ کرو گے، تو یہ خوشحالی کی سب سے بڑی دشمن ہے، چولیاں لگا برائی کر۔ تو ان نوجوانوں نے جا کر، یونیورسٹی کے نوجوانوں نے جا کر، انہوں نے سوچا کہ اماں کے ساتھ وہ کافی دیر بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی بڑی برائیاں کرتے رہے، اماں ہر برائی کا جواب مثبت طریقے سے دے دیتی تھی کہ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسٹوڈنٹ گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا کل صبح آئیں گے، اماں کو ایسا دال گائیں گے کہ اماں کے منہ سے کسی نہ کسی کی برائی ضرور نکلے گی۔ تو وہ دوسرے دن بڑی تیاری کر کے گئے، انہوں نے جاتے کہا اماں ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو اماں نے پوچھا کہ بچوں کیا ہوا، کس وجہ سے پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اماں جی یہ جو شیطان ہے اس نے ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے۔ اماں جی کہتے ہیں شکر کرو محنتی بڑھا جی، ہمارے شیطان میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، یہ کا محنت لگایا۔ یہ بات ہے، انہوں نے وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا ان کی کامیابی اور اپنے گھروں میں جا کر بھی خوشحالی کی آبادی، خوشحالی کے ساتھ آباد ہونے کی ایک ہی چابی ہے اور راز ہے، وہ یہ ہے کس کی برائی۔ تو اس کو ہم دوسرے ہفتے میں یہ کر سکتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، آج سے ہم بھی کسی کی برائی نہیں کریں، جہاں تک ہو سکے ہر ایک اندر کوئی اچھائی تو کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی، وہ اچھائی کو دیکھیں گے، اچھائی کی بات چیت کریں گے۔ تو چیزوں یہ پھر ہم برائی چغلیاں لگانے والا بھی پتہ پھینک دیں، پھینک دیں، چلو جی پھینک دیں، یہ کافی دے جاتے ہیں۔ تیسری نیت، روزے کی تیسری نیت یہ کر سکتے ہیں ہم کہ نہ برائی کرنی بھی نہیں اور برائی سننی بھی نہیں، کسی کی برائی بھی نہیں سننی۔ جی کبھی کبھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی بڑا شوق آتا ہے کہ اس کی کچھ سنے تو صحیح، ہونا تھا کی ہوا بتا دے کریے جا کے، نہیں تو یہ کبھی کبھی دل ایسے ہی کر پڑتا ہے۔ تو
जब बड़े सालों की आदत हो तो फिर मुश्किल हो जाती है इसको छोड़ना। तो अगर कभी जी चाहे भी तो भी याद अपने आप को कराई करने में अभी हमने अच्छाइयां सुनने के लिए ही अपने कानों को सेंसर लगा दिया है। कोई भी बुराई आती है कान फौरन अलर्ट हो जाते हैं। आजकल आपने देखा ये मोबाइलों पर भी मैसेज आते रहते, पीटीए का मैसेज आता रहता है। ये सेंसर लगा दिए गए हैं, किसी भी जगह पर कोई ऐसी हुकूमत के बारे में उधर कोई भी बात जाएगी वो फौरन पकड़ी जाएगी, बात पकड़ी सेंसर हो जाएगी। तो हम कानों को सेंसिटिव कर देंगे, रोजे भी रखेंगे, दुआ करेंगे, कानों को सेंसिटिव कर देंगे। और अगर कभी किसी को घर में आ जाए बुराई सुनाने के लिए भी ना, या कई बार वो भी एक बड़ा मजा होता है, और बोलता है चाहे रोज सुनाओ, फिर रोज सुनाओ, वो भी नहीं सुनाओ, वो बता देना जो भी ठीक ही है। अगर यही बता देना कि उन्होंने शुगर हो गई है, फिर ही बड़ी खुशी हुई, चलो कुछ ना कुछ तो ना कोई सुनने की बात है, बुराई सुनने की बात। तो हम आपसे कहेंगे कि ये भी बात नहीं सुनी, अब हमने अच्छाइयाँ सुनी है, अच्छाइयाँ कहनी है। और अगर फिर भी आ गए तो टिफिन नाल बर्तन को धुआओ, आप भी चले गए। तो जीजो क्या ख्याल है, कानों की मामले भी ठीक करने की, बुराई सुनी, ये पता भी पाएंगे, चलेगा ये भी पता है। ऐसे चौथी बात हो सकती है रोजा रखने के लिए कि गुस्सा सबको आता है, थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा, कभी कभी ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा आता है। तो हम क्यों ना फिर ऐसी करें, खुदा से कहें कि खुदा मैं रोजा भी रखूंगा, दुआ भी करूंगा या करूंगी, तो खुदा मुझे बरकत दे, फजल दे कि जो गुस्से वाला पत्ता ये फेंक दिया जाए और गुस्से की जगह पर सब्र का पत्ता मुझ में दे, ताकि मैं, क्योंकि ऐसे ही होता ना, एक ने बात की, दूसरे ने रख करके बात की, फिर तीसरे ने की, और फिर इतने में वो चंगारी से कहीं आग का भगोला उठ पड़ता है। तो अगर सब्र कर लिया जाए कि कोई बात करेगी फिर भी सब्र से सुन ले, तो खामोश हो जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात का जवाब हम फौरन देंगे और फिर फौरन देंगे तो काम खराब होगा। तो इसलिए यही बात है कि गुस्से पर काबू पा लिया, गुस्से पर। तो जिसने गुस्से पर काबू पा लिया, और इसलिए आपने देखा गुस्सा आता रहेगा, और उस रसूल भी कहते हैं गुस्सा करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा करो, गुस्सा हो सकता आ जाए, अगर कोई चीज टूट जाए तो कोई नुकसान ऐसा हो जाए तो वो गुस्सा तो आएगा, लेकिन गुनाह ना करो। गुस्से में ऐसी मुंह से बातें ना निकले जिसका सारी जिंदगी पछतावा हो जाए। गुस्सा करो गुनाह, और सूरज के गुरूब होने तक तुम्हारा गुस्सा जाना। गुस्सा नहीं करना है, गुस्से में किसी को नुकसान देने की प्लानिंग नहीं करनी है कि इसको भी ये सिखाएंगे, उसको सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, तो हो सकता है सारी जिंदगी हमारी इसी में गुजर जाए। अच्छा काम कुछ भी ना कर सके, सारी जिंदगी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग ही करते हैं, कभी इधर मीटिंग, कभी उधर मीटिंग, कभी फलाने का। तो इसलिए बहुत दफा हम क्योंकि गुस्से पर काबू नहीं पाया होता है, और हम समझ नहीं पा रहे कि बिलाकर गुस्सा मुझे ही अंदर अंदर से खा रहा है, दीमक की तरह खा रहा है। तो इसलिए एक अच्छी बात है कि हम खुदा से यही करें, क्या खुदा मेरे गुस्से को मुझसे उठा ले। हमने देखा कई दफा घर में छोटी छोटी बातें, हो सकता है कि छोटी सी कोई बात हो और उसी पर गुस्सा आ जाए और वो बात कहीं से कहीं चली जाए। लेकिन जब हम खुदा से कहेंगे खुदा हमें सब्र का पता दे। एक दफा पर एक लड़ाई हो गई, तो सास और बहू में, और लड़ाई की कोई खास वजह भी नहीं थी। वो बहू घर में आई, बहू ने नमकदानी, सिर्फ नमकदानी को बड़ी बात, रोजा भी रखा हुआ था, तो नमकदानी उन्होंने इधर रखी। तो सास ने पूछा नमकदानी किधर? मैं अम्मा जी इतने में रख चली। उन्होंने पिछले 25 साल तो इतने रखी, इसका नाराजगी। तो अगर बहू समझदार होती तो वही कहती कि चलो भी 25 साल पहले ही हो, 50 साल होते रहा देना सारा कुछ, तो मसला खत्म हो जाता। और अगर सास समझदार होती, वो कहती चलो ठीक है 25 साल असी को मुक्ति की नमकदान इधर से कहीं वो यदि को मत आगे इधर आकर लड़ने को है, नमक तो है ना बेच, तो मसला खत्म हो सकता। लेकिन क्योंकि गुस्सा था इसलिए इधर से उधर रखी, वो काम खराब हो काम। तो इसलिए हम खुदा से दुआ करेंगे तो गुस्से का पत्ता भी हमारी जिंदगी से खत्म हो जाए।
तो गुस्से की जगह कौन सा पता मांगेंगे? सब्र का पता। ये घर जाके ना चाट एक बना देना, ठीक है? तो ये गुस्से का पता भी जानते, चलो ठीक है, ये भी काफी दूर जाके ऐसे हम फिर भी आज 5वां हफ्ता भी है, 5वें हफ्ते में शामिल हो जाएंगे। अब खुदा से खास दुआ करेंगे क्या खुदा हमें बरकत दे, ताकि हम अब से हम हलीम और फरोख्त बनकर, ताबेदार बनकर जिंदगी गुजारें। ताबेदार जो हमें तकब्बुर है, मगरूरी है, घमंड है, खुदा वो हमसे सब ले और हमें हलीम और फरोख्त बना, ताकि हम बड़े हलीम होकर फरोख्त बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारें, क्योंकि हलीमी और फरोख्त ही आखिर में कामयाब होती है। तो इसी तो कई दफा हमें बड़ा फख्र होता है, घमंड होता है, ऐसे ही मगरूरी हो सकता है। किसी को मगरूरी हो कि हमारे पास रुपया पैसा बहुत है, रुपये पैसे का घमंड, मगरूरी, तकब्बुर। हो सकता है किसी को हो कि हमारे 2-4 बच्चे तो अमेरिका, कनाडा, पता नहीं कहाँ गए हुए हैं, हम तो लोग कुछ समझते हैं ये कौन, ये घमंड कौन है, हमारे बच्चे तो भाई पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं। ये जो तकब्बुर है, ये सारा तकब्बुर है। हम देखें हमने बड़ा घर बना लिया, इनका कुछ भी नहीं, ये भी तकब्बुर है। और एक और तकब्बुर है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये तकब्बुर एक और फर्क किस्म का, लेकिन एक और तकब्बुर है, वो है रूहानी तकब्बुर। रूहानी तकब्बुर ज्यादा खतरनाक है। रूहानी तकब्बुर का मतलब है कि हम हो सकता है कि हम रूहानियत में तकब्बुर करें कि मुझे ज्यादा कलाम आता है, इनको तो कुछ भी नहीं आता, मेरे तो बच्चों को भी मुबारकबाद दिया सारी जुबानी याद, और इनको तो खुदा के 10 को नहीं आता। ये रूहानी तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर, इल्म का तकब्बुर। मैंने सारी रोजे रखी, इन्होंने 2 भी नहीं रखे, ये भी एक तकब्बुर है। हम रोज सुबह नमाज पढ़ जाते हैं, इनके बच्चे सो जाते हैं, ये भी एक तकब्बुर। मुआवजा करते रहते हैं कि हम अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, ये भी एक तकब्बुर है। बहुत पहले की बात, बहुत ब्रदर होता था, एक दफा मैं एक घर में गया, तो वो घर मुझे तो पता था कि वो घर हमेशा वो किसी ना किसी लड़ाई में जरूर शामिल होता है। ये एक गांव की बात थी और वो उनका घर भी एक साइड पर था, और वो कोई ना कोई लड़ाई, जहां भी लड़ाई होती, इनका कोई ना कोई बच्चा उस लड़ाई में जरूर शामिल होता था। तो पता नहीं क्या था, उनके कोई चीन में लड़ाई का मसला था या क्या था। तो क्या हुआ कि वो उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये कहा, ब्रदर जी तो हमारे घर भी आएंगे आप? मैंने कहा चलते हैं। घर गए, उन्होंने कहा कि ब्रदर जी अब मैंने भी तौबा कर ली है, और सब ने तौबा कर ली है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैं कहा जी फिर आपके लिए दुआ करते हैं। तो जब तक चाय बन रही थी, फिर उन्होंने कहा कि अब हम किसी लड़ाई झगड़े, बच्चों को मैंने बता दिया कि किसी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल हलीम और फरोख्त बन के रहना। मैं भी बड़ा खुश हुआ। फिर वो बुजुर्ग जो थे वो बाइबल लेकर आए, उन्होंने कहा मैं हूँ बाइबल दियाँ भी आयतें याद कर ली हैं, भी कर ली हैं। एक दिन बंदा एक आया से साढ़े नाल बहस कर गया सी, मैं हूँ ऐसा बाइबल दी आयतें कट के सुनाई, और मैं बहजा करा दी थी, बुझा दिता। मैं बाबा जी गल तो नहीं ठीक हुई। अगर मैं आगे जाना ही करनी नहीं, फिर सुनना पड़ा। मैं कहा बाबा जी पहला तुम डबिया सोचा लड़ाई करते से हम कलाम ना लड़ाई करते जी, करनी लड़ाई है, कहते बच्चे की लड़ाई होगी। मैं कहती होती भी लड़ाई होगी। तो ये एक बात है कि ये रूहानी तकब्बुर है, खुदा के कलाम का तकब्बुर है, खुदा के कलाम का तकब्बुर। ये कल परसों की तरावतों में भी था कि 2 शख्स हैकल में गए, एक खुदा को अपनी नेकियां बताने के लिए गया, वो आगे जाकर कहता था खुदा देख मैं हफ्ते में 2 रोजे भी रखता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। और दूसरा जो शख्स था वो बेचारा पीछे खड़ा था, वो कहता है खुदा मुझ पर रहम कर, मैं ना चाहते हुए मुझसे गुनाह हो जाते हैं, गलती हो जाती है। तो एक अपनी अच्छाइयाँ बताने के लिए खुदा को गया, और एक अपने गुनाह बख्शवाने के लिए गया। ठीक बात है। तो ये जो तकब्बुर है ये भी खुदा को पसंद है, खुदा मगरूरों का सामना करता है। तो क्या ख्याल है, तकब्बुर का मगरूरी का पता भी भयंकर, हलीमी का पता मान लेना चाहिए। तकब्बुर का पता भयंकर जी, ये भी मेरे को सारे कब्बे से दवाई जा रहे थे, ये भी भयंकर। अच्छा ये और भी तकब्बुर का ज्यादा लोग रहा है, तो यही सबसे ज्यादा है। तो आखिरी हफ्ते में यानी अगला जो हफ्ता होगा
پاک ہفتہ پھر شروع ہو جائے گا. اس میں ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے کہ شاید میں چاہتا نہیں ہوں یا چاہتی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بدلہ تھوڑا تھوڑا بھی رہتا ہے کہ اس سے بدلہ لینا، اس سے بدلہ لینا، اس کو سبق سکھانا ہے. اور گھر میں بھی کئی دفعہ بچے بھی ہو سکتا ہے کہ کھانے کے ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوں، اگر تھوڑا سا ناراضگی ہوئی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ پانی مانگے نا، اگر جا کے ادھر پڑا ہے تو ایسے کہنا باجی یا بھائی پانی مجھے دینا، وہ ادھر لوگ رہنے کرتے ہیں نہ کل بھگونے سے پانی دیتا ہوں نہیں. اسی سے یہ بھی ایک بات ہے کھانے کے ٹیبل پر روزہ رکھا ہے، روزہ رکھا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ پانی نہیں دینا، یہ تو سکھانا ہے کیا نا کل ہم ان کے سامنے پڑا کر جاسی آکردی سے. ویسے یہ بھی یہ تو بدلے ہی کی قسم ہے، بدلے کی قسم ہے کہ بدلہ لینا. اور اگر بڑوں میں اگر یہ بدلے کی عادت آ جائے، جب بڑے بھی ہو جائیں تو یہ ایسی عادت پکی ہو جاتی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ چلے جائیں ہم بدلے کی بات ہی کرتے ہیں. اس کا جتی بھی آ رہی ہے جتی لاؤ لگے جتی تھوڑی پڑا کر چاہیے اپنی ادھر آ کے. تو یہ بھی ایک بدلے کی بات ہے کہ ہم اچھے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے اس ہفتے میں ہم خدا سے کہیں گے کیا خدا مجھ میں یہ بدلے والی جراثیم جو وائرس ہے، اے خدا اس وائرس کو ختم کر. یہ بھی کرونا ہی سمجھ بدلے والا کرونا، اے خدا اس کو ختم کر، مجھے معافی کا پتہ دے دے. کیوں ہم آخری ہفتے میں یہ کریں گے کہ یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو ایک شخص نے یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا. تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کیا شاگردوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو یا کچھ اور کہا؟ جی اے باپ انہیں دیکھا. آپ تو بہت اچھے ہیں عزیزو. یہ دیکھیں یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ ہر کو معاف. اور یہی یسوع نے جب مقدس پطرس نے پوچھا کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں، یسوع نے کہا 7 کے 70 بار، یعنی ہر بار معاف کر، تاکہ تیرا دل صاف ہو جائے، تیرا ذہن صاف ہو، تیرے ذہن میں بدلے والی باتیں نہ چلتی رہیں، تو اپنے دل میں پاک صاف ہو. بس اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ لیتا ہے، پھر اس کا حساب میں خود کروں گا، اس کا حساب میں خود کروں گا، تو اپنی طرف سے پاک صاف ہو. تو اس ہفتے میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ خدا مجھے برکت دے، فضل دے کہ یہ جو بدلہ لینے کی جو آگ سی لگی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کسی کو بدلہ لینا ہو اور غصہ بھی چڑھتا رہتا ہے، یہ لوگ رات سوتے وقت بھی دانت کریچتے رہتے ہیں غصے کی وجہ سے، سوتے بھی غصے کے ساتھ، اٹھتے بھی غصے کے ساتھ. تو کیا خیال ہے یہ پھر بدلے والا پتہ بھی پھینک دے؟ تو یہ بدلے کا پتہ بھی پھینک دیا. تو ابھی بدلے کی جگہ کون سا پتہ خدا سے مانگنا؟ جی معافی کا پتہ. تو اب ساری یہ سب ختم ہو جائیں گے ہماری زندگی میں کہ نہیں باہر آ جائے، اور ہم پھر کیا ہوگا؟ پھر ہی تو خوشیاں ہوگی کہ یسوع مسیح کے ساتھ پھر ہم جیٹنے کا تجربہ کریں. یسوع مسیح نے سب کو معاف کر دیا اور یسوع مسیح قبر سے باہر، خدا باپ نے ان کو جلال بخشا، قبر سے باہر زندہ ہو. خدا ہمیں بھی یہی برکت دے گا کہ ہم بھی غصے کی قبر سے، ہم بدلے کی قبر سے، ہم نفرت کی قبر سے ہم بھی باہر نکلیں، ہم خوشی کا تجربہ کریں گے. درختوں پر بہار آ گئی ہے، ہماری زندگی میں بھی ایک نئی بہار آ جائے. ابھی ہم 132 سال اپنے پیرش کی جوبلی مناتے ہیں اور یہ سارا سال یہ جوبلی یہ خوش نہ چلتی رہی. میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے. ہم ان ساری جو باتیں آج ہم نے خدا سے جو فضل مانگے ہیں، برکتیں مانگی ہیں، خدا ہمیں ان پر عمل کرنے کا فضل بخشے، ہمیں بھی جرأت دے تاکہ ہم زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ ان پر کام کر سکیں، ہماری زندگیوں میں بہار آئے، ہمارے چہروں پر ایک نئی رونق آئے، روحانیت میں ایک نئی بہار آئے، اور ہم خوشی کے ساتھ ہر جگہ ہر مقام پر، گھر میں ہوں، دفتر کی جگہ پر ہوں، کسی مارکیٹ میں ہوں، گرجے میں ہوں، ہماری زندگیوں سے خدا کو جلال پہنچتا رہے. مسیح خدا کے وسیلے سے